اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ الحکیم تکریما لحبیبہ المصطفیٰ وتعلیما لعبادہ، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ طلب رحمت کے دوسرے حصے کا یہ تیسرا پروگرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر کرم کیا اور مخلوق اول اپنے حبیب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے جہانوں کے لیے رحمت بنایا اور ہمیں دین رحمت عطا کیا، اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم دائرہ اسلام میں ہیں۔ اسلام ہی وہ دین ہے جس کو بالادستی ملنی ہے، اسلام ہی وہ دین ہے جس نے پورے جہان میں نافذ ہونا ہے۔ اور کب نافذ ہونا ہے؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 12ویں وصی امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو ہم اس آخری دور میں، جو دور فتن ہے، جو مشکلات کا دور ہے، ہر مسلمان کی یہ آرزو ہے کہ اسلام کی بالادستی قائم ہو، اسلام کی حکومت قائم ہو۔ تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے؟ ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ تو ان ذمہ داریوں کے بارے میں ہم آگاہی دے رہے ہیں۔ ان میں سے 16ویں ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کا جو مضبوط اور محکم دین ہے اس پر ثابت رہیں، اور جو باطل قسم کی دعوتیں مختلف ادوار میں اٹھیں گی اور لوگ جو ہیں ملمہ سازی کے تحت بناوٹی باتوں سے اور باطل کو خوبصورت بنا کر پیش کریں گے، تو ان کی پیروی سے خود کو بچا کر رکھیں اور دین پر مضبوط رہیں، کیونکہ اللہ کا دین ہی غالبانہ ہے۔ گھبرائیں نہیں، دشمنوں کی سازشوں سے نہ گھبرائیں۔ اور وہ وقت ضرور آنا ہے، اور وہ کب آنا ہے؟ جب آسمان سے آواز آئے گی، اور وہ آسمانی آواز نے آنا ہے، طے شدہ بات ہے۔ اللہ کا اپنا نظام ہے، ساری کائنات اللہ کے قبضہ میں ہے، اور اللہ اپنے ولی کے لیے اعلان خود ہی فرمائے گا، اور اس وقت کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ اور اسلامی سرزمین جو ہے، جس کو ہم خطہ ظہور بھی کہتے ہیں، جہاں سے یہ تحریک اٹھنی ہے، وہاں آپ کے مخالف تحریکیں بھی اٹھیں گی، یعنی ایسی تحریکیں خود مسلمانوں کے اندر اٹھیں گی جو امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے لیے رکاوٹ بنیں گی۔ ان میں ایک تحریک جو ہے وہ شام سے اٹھنی ہے۔ کب اٹھنی ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے مخالف تحریکوں میں بڑی تحریک جو ہے وہ شام سے اٹھنی ہے، اور وہ یزید کی نسل سے ہوگا، سفیانی ہوگا، اور وہ مسلمانوں میں بہت زیادہ افتراق ڈالے گا، مسلمانوں میں تکفیر سازی کی مہم چلائے گا، اپنے سوا سب کو کافر قرار دے گا، بڑا قتل عام مسلمانوں کا ہوگا، ان کی عورتیں ذبح ہوں گی، بچے ذبح ہوں گے، خون کی ہولی کھیلی جائے گی۔ لیکن اسی ضمن میں شام ہی کی سرزمین میں ابدال ہیں، بڑے بڑے اللہ کے نیک لوگ ہیں جنہوں نے امام مہدی علیہ السلام کا مددگار بننا ہے، اور 2 جگہوں پر ایسی حکومتیں قائم ہوں گی جو امام مہدی علیہ السلام کی حامی حکومتیں ہوں گی۔ ایک خراسان کی سرزمین، مشرق سرزمین۔ اب مشرق سرزمین میں یہ سارے خطہ آتا ہے، ایران کا خطہ آتا ہے، افغانستان کا، پاکستان کا، یہ سارے علاقے آتے ہیں۔ یہاں ایسی حکومت ہوگی کہ جو امام مہدی علیہ السلام کی عالمی اسلامی حکومت کی حمایت کرنے والے ہوں گے۔ اس طرح
البتہ یہ بہت عرصہ پہلے ہوگی، نصف صدی پہلے یا اس سے کم و بیش، اور یہ مقدمات فراہم کریں گے، حالات بنائیں گے۔ کس چیز کے لیے حالات بنائیں گے؟ کہ دنیا سے ظلم ختم ہو، دنیا میں فقط اللہ کی حکومت قائم ہو، دنیا میں عدل و انصاف ہو، مسلمان سارے متحد ہوں، افتراق و انتشار کا خاتمہ ہو، اور یہ جانثار ہوں گے، حالات بنائیں گے۔ کیونکہ حالات بنیں گے تو اللہ اپنے ولی کو بھیجے گا، اور یمن کی سرزمین پہ بھی ایک حکومت قائم ہوگی۔ کب ہوگی معلوم نہیں ہے، لیکن ایک ایسی حکومت ہوگی جو حکومت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عالمی حکومت کی حمایت میں ہوگی۔ اس نے بھی قائم ہونا، یہ سب روایات میں ہے، لیکن ان سارے حالات میں دین پر قائم رہنا، دین سے نہ بھٹکنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اصل بات جو سمجھنے کی اور کرنے کی ہے، توجہ جس پر چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان تمام تر حالات میں اسلام پر قائم رہے۔ اسلام دین محبت ہے، اسلام میں انتشار نہیں ہے، اسلام ایک دوسرے کو قبول کرنے کی بات کرتا ہے، اسلام جو ہے تکبر، غرور، خود نمائی، خود پسندی اس سے منع کرتا ہے۔ اسلام کے ضابطے بڑے واضح اور روشن ہیں، قرآن کے بیانات بڑے روشن ہیں، قرآن و سنت میں چل کر ہی انسان صحیح مسلمان بن سکتا ہے۔ یعنی یہ اہم ذمہ داری ہے کہ انسان اپنے آپ کو دین پر مضبوط رہے، دین پر قائم رہے، اور دین سے نہ بھٹکے، اور آسمانی آواز کی انتظار میں رہے کہ جب آواز آئے گی الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، یعنی گویا کہ اعلان ہوگا، اس اعلان کو سارے لوگ سنیں گے کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، اور یہ کہا جائے گا مومنو تیار ہو جاؤ، اللہ کا خلیفہ جو ہے وہ آ گیا ہے۔ اور زمین و آسمان میں ایسے آثار لوگوں کو نظر آ جائیں گے جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ایک غیر معمولی تبدیلی ہونے جا رہی ہے، اور اللہ کا نمائندہ جس کی انتظار ہے اور جس نے آ کر اللہ کی زمین کو ظلم سے پاک کرنا ہے، اس کے مقدمات جو ہیں تیار ہو گئے ہیں، اور اس کی آمد کا جو ہے وہ اعلان ہو جائے گا۔ ماہ رمضان ہی میں بعض آوازیں آئیں گی، بعض اعلانات ہوں گے کہ حق جو ہے وہ دین بر حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوصیاء ائمہ اہل بیت جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کے حوالے سے آوازیں آئیں گی۔ ابلیسی کارندے جو ہیں کوشش میں ہوں گے کہ رکاوٹیں سامنے کھڑی کریں، اور وہ یہ کہیں گے کہ حق وہ نہیں ہے، ابلیسی کارندے کہیں گے کہ حق وہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ تو ان حالات میں خود کو دین پر قائم رکھنا، دین سے نہ بھٹکنا، اور بیت اللہ سے یہ آواز آئے گی الا ان حجت اللہ قد ظہر عند بیت اللہ فاتبعوہ، لوگو آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا نمائندہ جو ہے بیت اللہ میں ظاہر ہو گئے ہیں، ان کی پیروی کرو، بلکہ آپ کا نام لیا جائے گا کہ فقط جاء خلیفۃ اللہ المہدی، اللہ کا خلیفہ مہدی تشریف لے آئے ہیں، ان کی پیروی کرو، ان کی بیعت کرو۔ یہ اس لیے اللہ انتظام کرے گا تاکہ کسی کو دھوکہ نہ ہو اور جھوٹوں سے بچیں، لہذا جب تک ایسی آوازیں نہیں آئیں، جو بھی دعویٰ کرتا رہے کہ میں جی سب سے مصلح اعظم ہوں، اس کی بات ماننے کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم پہلے بھی بیان کر رہے ہیں، اور اس کا تعلق فقط مسلمانوں کے کسی ایک فرقے سے نہیں ہے، سب اسلامی فرقے اور اسلامی اس وقت جتنے بھی ہیں سب اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت جبرائیل کی طرف سے اعلان ہوگا، اور کعبۃ اللہ سے ہی اعلان ہو رہا ہے۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور جگہ سے نہیں آنا، نہ ایران سے، نہ افغانستان سے، نہ پاکستان سے، نہ ہندوستان سے، نہ ملیشیا، نہ انڈونیشیا، نہ سوڈان، نہ افریقہ، نہ ایشیا، نہ یورپ، نہ شام سے، نہ یمن سے۔ کہاں سے آنا ہے؟ مکہ معظمہ سے۔ کہاں اعلان ہونا ہے؟ بیت اللہ میں ہونا ہے۔ کب ہونا ہے معلوم نہیں، اور یہ اعلان جو ہے آسمان سے آواز گونجے گی، ہر شخص اس کو سمجھے گا،
گھر میں بیٹھی ہوئی بوڑھی عورت ان پڑھ بھی سمجھے گی، ہر زبان میں سمجھا جائے گا۔ کوئی زمین کا خطہ نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہاں رہنے والے شخص کے کانوں میں یہ آواز آئے گی کہ اللہ کا نمائندہ اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے، اللہ کی زمین سے ظلم ختم کرنے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے اللہ کی مدد و نصرت سے تشریف لے آئے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کی اطاعت کریں، ان کا ساتھ دیں۔ عطا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا امر آ گیا، یہ ہر جگہ ہر طرف یہ آوازیں گونجیں گی۔ اور یہ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نظام سے یہ ہوا جو ہے، یہ ساری فضا جو ہے گونج رہی ہوگی اور کہہ رہے ہوں گے ہر جگہ یہ مہدی آئے جی، یہ مہدی آئے جی، اور فیصلے دیں گے داؤد و سلیمان والے۔ بہرحال اللہ وہ وقت جلد لائے۔ 17ویں ذمہ داری، 17ویں ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو اجتماعات سے، ایسے اجتماعات جو اجتماعات انسان کو دین سے بیزار کریں، دین سے دور کریں، ان سے بچا کر رکھنا ہے، الگ تھلگ رہنا ہے۔ اس کے لیے ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے بہت زیادہ روایتیں ہیں۔ یاتی علی الناس زمان یغیب عنہم امامہم فیاتوبا للثابتین علی امرنا فی ذلک الزمان ان ادنى ما يكون لهم من الثواب ان يناديهم الباری عز وجل يقول عبادی وامائی آمنتم بسری وصدقتم بغیبی فابشروا بحسن ثواب منی۔ آپ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمانوں پر، انسانوں پر، امام تو پورے انسانوں کا ہوتا ہے جیسے نبی پورے انسانوں کا ہوتا ہے، لیکن پھر مسلمانوں ظاہر ہے جنہوں نے قبول کیا ہے وہی مسلمان ہیں، تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کے لیے ایسا زمانہ آ جائے گا کہ ان کا امام، ان کا رہبر، ظاہر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے نائب نہیں ہونا ہے جن کے پاس مسلمانوں کی قیادت ہونی ہے، تو ان کا امام جو ہے موجود نہیں ہوگا۔ تو خوشخبری ہے، خوش قسمتی ہے ان کے لیے جو اس غیبت کے ایام میں کہ جب ان کے درمیان امام موجود نہیں ہوگا تو اس زمانے میں وہ دین کے معاملے پر قائم رہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور ان کے لیے سب سے بڑا ثواب یہ ہے کہ ایسے لوگ جب ان کے درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور ان کا امام موجود نہ ہو اور بھٹکنے اور منتشر ہونے اور گمراہ ہونے کے اسباب ہر طرف موجود ہوں، ایسے حالات میں جب وہ دین پر ثابت قدم رہے گا تو اللہ ایسے شخص اور ایسے افراد کے لیے یہ فرمائے گا، عبادی و امائی، اے میرے بندگان، اے میری کنیزو، آمنتم بسری، تم میرے راز پر ایمان لے آئے، صدقتم بغیبی، میرے غیب کی تم نے تصدیق کی، اندیکھے تصدیق کی۔ ظاہر ہے ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا اور ان کے نائبین کو بھی نہیں دیکھا، اور قرآن ہمارے درمیان ہے تو ہم نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اس دور کے جو مسلمان ہیں تو ایسے تصدیق کی ہے کہ جیسے ہم نے خود حضور پاک کو دیکھا ہو، ایسے تصدیق کی ہے کہ جیسے ہم نے خود ان کے جو نائبین ہیں، اوصیاء ہیں، معصومین، ان کو دیکھا ہو، اور ابھی جو ان کے آخری وصی ہیں ان پر بھی ایسے ایمان رکھتے ہیں جیسے ہم نے انہیں دیکھا ہو۔ صدقتم بغیبی، اللہ فرمائے گا تم نے میرے غیب کی تصدیق کی۔ اور یؤمنون بالغیب، قرآن مجید میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے کہ مومنین کی شان کیا ہے، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسلام میں سب سے مومن کی نشانی یہ ہے کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ فابشروا بحسن الثواب منی، اللہ فرمائے گا میری طرف سے بڑے اچھے ثواب کی تم کو بشارت ہو۔ فانتم عبادی و امائی، تم میری ایسے بندگان ہو، میری ایسی کنیزیں ہو کہ منکم اتقبل، میں تمہارے اعمال کو قبول کرتا ہوں جو تم ان مشکل حالات میں میرے غیب پر ایمان لا کر میرے دیے ہوئے دین پر چلتے ہو، جبکہ تمہارے درمیان اس وقت میرا نمائندہ براہ راست تمہارے درمیان اس وقت موجود نہیں ہے۔ عنکم اعفو، اور تمہارے لیے معافی دیتا ہوں،
تمہاری خطاؤں کی، وَلَكُمْ أَغْفِرُ، اور تمہارے لیے مغفرت دیتا ہوں۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اے اللہ ہمارے اوپر مغفرت اتار دے، رحمت اتار دے۔ بکم اسکی بعدی الغیث، تم ہو تو اس لیے میں بارش برساتا ہوں، ورنہ یہ جو میرے نافرمان بندے ہیں وہ اس لائق نہیں ہے کہ میں ان کے لیے بارش عطا کروں۔ یہ بارش تم مومنوں کی وجہ سے ہے کہ تم میرے غیب پر ایمان لانے والے اسی زمین پر موجود ہو۔ ادفع عنہم البلا، اگر دوسروں سے بلا دور کرتا ہوں تو اس کی وجہ بھی تم مومنین ہو۔ اور آج ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ جو وبا اس وقت آئی ہے ان خالص اپنے بندگان کی وجہ سے جو تیرے عبادت کرنے والے ہیں، جو تیرے آگے جھکتے ہیں، جو تیرے غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان کی اعلیٰ منزل پر فائز ہیں، ان کی وجہ سے ان تمام اپنے بندگان سے اس بلا کو اٹھا لے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَاكُمْ لَأَنزَلْتُ عَلَيْهِمْ عَذَابِي، اگر تم مٹھی بھر مومنین خالص میرے ماننے والے، میرے غیب پر ایمان رکھنے والے موجود نہ ہوتے تو میں ان سب پر عذاب اتار دیتا۔ جابر کہتا ہے کہ فَقُلْتُ يَا ابْنَ رسول اللہ، جابر بن جوفی، فَمَا أَفْضَلُ مَا يَسْتَعْمِلُهُ الْمُؤْمِنُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، وہ جو فتنے کا زمانہ ہوگا، وہ جو ظلم و جور ہر طرف ہوگا، بیماریاں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، بھٹکنے کے اسباب بہت زیادہ ہوں گے، انسان گھر سے نکلے گا تو ہر طرف بے عملی اور بے راہ روی اور فحاشی ہوگی، تو کیا کرے انسان اس وقت؟ سب سے بہترین بات عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حفظ اللسان ولزوم البیت، اپنی زبان کو کنٹرول رکھے اور گھر میں زیادہ رہے، ضرورت کے لیے جائے اور معاشرے میں جو ضروری ہے وہ تو انجام دینے کے لیے جانا ہی ہوتا ہے، یا تو دین کی سمجھ دینے کے لیے جائے، یا دین سیکھنے کے لیے جائے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جائے، یا پھر اپنے لیے اور اپنے عیال کے لیے روزگار کمانے کے لیے جائے، ورنہ اپنے گھر پر ہی رہنا اس وقت عافیت ہوگی۔ آج کل جیسے کرونا کی وبا آئی ہے تو سب کو تاکید کی جا رہی ہے کہ گھر پر رہنا ہی تمہیں بچا سکتا ہے وبا سے، تو ایسا مرحلہ بھی آ جائے گا کہ اللہ کے دین پر قائم رہنے کے لیے گھر بیٹھنا پڑے گا۔ گھر بیٹھو گے تو فحاشی سے بچو گے، گھر بیٹھو گے تو باطل کے حملے سے بچو گے، گھر بیٹھو گے تو ابلیسی کارندوں کی پکڑ سے بچو گے۔ سب سے اہم یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع رکھے کہ اے اللہ مجھے اپنے دین پر قائم رکھ، اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، کیونکہ حدیثوں میں ہے کہ اگر آپ کا بولنا جو ہے وہ چاندی کا وزن رکھتا ہے تو آپ کی خاموشی جو ہے وہ سونے کا وزن رکھتی ہے۔ اسلام میں خاموش رہنے کی بہت زیادہ تاکید ہے، تو لوگوں کے ساتھ رہن سہن میں، معاملہ میں جتنی ضرورت ہے اتنا، ضرورت سے زیادہ جو ہے میل جول نہ رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر لوگوں کے ساتھ زیادہ میل جول ہوگا اور لوگ تو باطل اور کفر اور اس پر ہیں، تو وہ ان میں ایسا انسان گم ہوگا کہ بھول جائے گا رب کو بھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اپنے زمانے کے امام کو بھی بھول جائے گا۔ برے ساتھی سے انسان بچے، کیونکہ برا ساتھی وہی ہوتا ہے جو انسان کو اللہ کی یاد بھلا دیتا ہے۔ اپنے لیے اچھے ساتھی بناؤ۔ اچھا ساتھی وہ ہے کہ وہ تمہیں اللہ یاد دلائے، تمہیں دین کی بھولی ہوئی باتیں بتائے اور تمہیں نیکی کی طرف کھینچ کر لے جائے، تمہیں تمہارے امام کے پاس لے جائے۔ 18واں عمل الصلاۃ علیہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف، صلوات پڑھنی ہے اپنے زمانے کے امام پر، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اور پھر حکم ہے کہ آپ کی آل پر صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ و آل محمد میں کون ہے؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہ السلام،
اور پھر مولا حسین کے فرزند علی زین العابدین، پھر ان کے فرزند محمد الباقر، پانچویں امام، پھر چھٹے امام جعفر صادق، ساتویں امام موسیٰ الکاظم، آٹھویں امام علی الرضا، نویں امام محمد التقی، اور 10ویں امام علی النقی، 11ویں امام حسن العسکری، اور 12ویں امام امام المہدی۔ تو ان پر نام لے کر صلوات پڑھیں، اور بالخصوص آخری امام پر۔ اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ تو یہ اس لیے ہے کہ تاکہ انسان کے ذہن میں رہے کہ یہ نظام جو اس وقت چل رہا ہے اس نے ایسے نہیں رہنا۔ اللہ کا ولی موجود ہے، زمانے کا امام موجود ہے، بقیت اللہ موجود ہیں، امام مہدی ہیں یا پہلے پیدا ہو چکے ہیں یا ہوں گے تو یہ زمانے کا مجھے تھوڑی پتہ ہے، یعنی اس مسلک کے مطابق بھی پتہ نہیں صدیوں پہلے پیدا ہو چکے ہوں، تو یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ کب پیدا ہونا، نہ کسی کو تاریخ کا پتہ ہے۔ سب یہ اس بات کے قائل ہیں کہ امام مہدی ہی وہ ہیں جن کے ذریعے اللہ کا نظام جو ہے نافذ ہوگا، اور سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے اس ولی پر صلوات پڑھے، اللہ کے اس ولی کے لیے دعا کرے۔ 19ویں ذمہ داری یہ ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے، جس نے آ کے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے، ان کے فضائل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، ان کی جو شان حضور پاک نے بیان کی ہے، ان کے جو مناقب حدیثی کتابوں میں ذکر ہوئے ہیں، ان کو خود بھی پڑھے، دہرائے اور دوسروں کو لیے بیان کرے، کیونکہ وہی ہیں جن کے ذریعے اللہ کی نعمت کی فراوانی ہونی ہے، وہی ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی ساری زمین پر اللہ کے انعامات ہوں گے، ہر طرف جو ہے خوشحالی آ جائے گی، کساد بداری ختم ہوگی، معاشی بحران ختم ہوگا، اور یہ ان کا احسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب پر احسان ہے، اور پھر ان کی آل کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا ہے، اور وہ موجود کامل جو ہوتا ہے، جو اس وقت امام مہدی علیہ السلام ہے، وہ اللہ کے فیض رسانی کے لیے ہے۔ اللہ ان کو اپنے مخلوق تک اپنی رحمت اپنا فیضان پہنچاتا ہے، تو ہمیں ان کو یاد کرنا چاہیے اور ان کے فضائل جو ہیں ہمیں بیان کرنے چاہیے، کیونکہ ان کا ہمارے اوپر احسان ہے، ان کی بھلائی ہے، وہ ہماری خیر چاہتے ہیں، ہم ان کی خیر چاہیں۔ وہ ناشکرہ ہے کہ جو اپنے سربراہ کی، اپنے امام کی خیر نہیں چاہتا، اپنے امام کی تعریف نہیں کرتا، اپنے امام کے فضائل بیان نہیں کرتا۔ کوئی بھی جگہ جہاں آپ بیٹھے ہوں تو ضرور امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کریں، ضرور اس بات کا ذکر کریں، جہاں پریشانی کی باتیں ہو رہی ہوں تو ان کو مایوسی سے نکالیں، انہیں کہیں بھائی اللہ کا وعدہ ہے، اس زمین پر عدل نافذ ہوگا، ظلم ختم ہوگا، امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں، وہ 12ویں جانشین ہیں۔ 20ویں ذمہ داری، انسان کے اندر یہ شوق ہو کہ وہ اللہ کے اس ولی کا دیدار کرے۔ یہ شوق ہمارے اندر کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ہر شخص کا شوق ہے کہ وہ ہونا چاہیے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دے، ہر شخص کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے کہ وہ حضور پاک کی زیارت کرے، چاہے خواب میں زیارت ہو جائے، ہر شخص کی یہ آرزو ہونی چاہیے کہ وہ ائمہ اہل بیت کی زیارت کرے، اور جو حضور پاک کے آخری جانشین ہیں، جو حضور پاک کی شبیہ ہوں گے، حضور پاک کے ہم نام ہوں گے، ان کی گفتار، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا سب حضور پاک کی طرح ہوگا، ان کا دیدار یعنی رسول پاک کا دیدار، تو ان کے دیدار کا شوق کیوں نہ ہو؟ دیکھیں علی امیر المومنین علیہ السلام
اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں ابھی ان کی پیدائش ہی نہیں ہوئی کہ مجھے ان کی ملاقات کا شوق ہے۔ کیوں اس شوق کا اظہار کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا وہ فرزند ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے کام کے لیے چن رکھا ہے، کہ اس بڑا کام کیا ہے کہ پوری دھرتی پر، پوری زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہونا ہے اور سب مخلوق کو خیر و امن اور سکون نصیب ہونا ہے۔ 21ویں ذمہ داری، لوگوں کو دعوت دی جائے، یعنی ایک ایسا گروہ تیار ہو جو لوگوں کو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت دے، یعنی ان کی طرف بلائے، ان کے پروگرام سے آگاہ کرے، ان کے مشن کی معرفت کرائے اور ان کے آباء و اجداد سے آگاہی دے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی شخص نے پوچھا، سلیمان بن خالد نے، کہ میرے خاندان والے ہیں، میری بات کو سنتے ہیں، تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں انہیں دین کی دعوت دوں اور اس امر کی دعوت دوں کہ اسلام ہی بالادست ہوگا اور ہر جگہ اسلام کی حکومت قائم ہوگی، اور امام معصوم اللہ کے ولی جو ہیں، امام مہدی علیہ السلام جو ہیں، اس وقت اس کا سوال تو یہ تھا کہ میں یہ دعوت دوں کہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب جو ہیں وہی قیادت کریں گے اور اسلام کا نفاذ کریں گے، تو وہ تو طے شدہ ہے کہ وہ امام مہدی ہی ہوں گے۔ اس لیے جب ہر امام سے پوچھا جاتا تھا تو امام جواب میں کہتے تھے وہ ہم نہیں ہیں جنہوں نے وہ قیادت کرنی ہے کہ جس کے تحت پوری زمین پر عدل الہی نافذ ہونا ہے۔ فرماتے تھے کہ وہ ہمارا بعد میں آنے والا بیٹا ہے، وہ حسن عسکری کا بیٹا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، اپنے خاندان کو، اپنے تعلق داروں کو ضرور دعوت دو، اور یہ تو قرآن مجید کی واضح آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ تحریم کی آیت 6، اے لوگو، سب انسانوں کو ہے، ایمان لے آؤ، خود ایمان لے آؤ، قوا انفسکم یعنی اپنے آپ کو بچاؤ، اور اہلیکم اپنے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کس سے؟ نارن آگ سے۔ کون سی آگ؟ جس کا ایندھن جو ہے وہ کیا ہے؟ پتھر اور انسان ایندھن بنے گی، جس کا لکڑی ایندھن نہیں ہوگی، پتھر انگارے، خود انسان ایندھن بنیں گے۔ تو اس لیے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری 21ویں ذمہ داری بنتی ہے کہ جس بات کو ہم نے صحیح سمجھا ہے اس کی طرف دوسروں کو دعوت دیں۔ جب میرا عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہوگا، تو میں جو اس نظریے کے قائل نہیں ہیں، بھولے ہوئے ہیں، غلط فہمی کا شکار ہیں، غلط پروپیگنڈے میں پھنس گئے ہیں، انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کوئی اہل سنت کا امام مہدی اور ہے اور شیعہ کا امام مہدی اور ہے، میری ذمہ داری ہے ان کی غلط فہمی دور کروں۔ کوئی دو امام مہدی نہیں ہے، امام مہدی ایک ہے، اور وہی اللہ کا ولی ہے، وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 12واں جانشین ہے، اور اسی نے زمین پر عدل الہی نافذ کرنا ہے، اور وہ کعبۃ اللہ سے ہی ان کا اعلان ہوگا اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، وہ خود سے نہیں کرے گا، پہلے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، پھر وہ کہیں گے کہ میں آنا بقیت اللہ، میں وہی ہوں جس کا اعلان ہو رہا ہے۔ جو مشکلات آئیں ان مشکلات پر صبر کرنا۔ آپ لوگوں کو جھٹلایا جائے گا، اسلام دشمن آپ کو اذیت کریں گے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، آپ پر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے، آپ کی طرف غلط عقائد کی نسبت دیں گے، آپ کو سخت اذیت دیں گے، تو ایسی حالت میں ان تمام مشکلات پر صابر رہنا ہے، برداشت کرنا ہے، دین کو ہاتھ سے نہیں دے جانا۔ بے صبری کے عالم میں آپ بھی ویسا کرنا شروع کر دو جیسے دوسرے کر رہے ہیں، بڑے احسن انداز سے، بہترین طریقے سے
لوگوں کو سمجھانا ہے، حق بتانا ہے، امام مہدی علیہ السلام کا تعارف کروانا ہے، پیار سے، محبت سے غلط فہمیاں دور کرنی ہے، اور اس راستے میں جو بھی تکلیفیں ہیں وہ برداشت کرنی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا سے، اور جو بھی ان کا بیان ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے یہ سوال ہوا کہ جب آپ یہ کوئی ہمیں بیان دے رہے ہوتے ہیں اور فرما رہے ہوتے ہیں ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، تو کیا ہم آپ کے بیان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں، ہم جو بھی کہتے ہیں وہ ہمارے جد کا بتایا ہوا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم انہی کے بیانات کے امین ہیں، انہی کے ہم ترجمان ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اما ان الصابر فی غیبتہ علی الاذی والتکذیب بمنزلۃ المجاہد بالسیف بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ امام مہدی کی غیبت میں، یعنی جب وہ غیر معروف ہوں گے، لوگوں میں موجود ہونے کے باوجود لوگوں کے سامنے نہیں آئیں گے، اپنی پہچان نہیں کروائیں گے، اللہ کے حکم کی انتظار میں ہوں گے، تو اس وقت لوگوں کی طرف سے جو اذیت دی جا رہی ہوگی، جو جھٹلایا جا رہا ہوگا، اس اذیت پر، اس جھٹلانے پر صبر کرنا ایسے ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جنگ لڑی جا رہی ہو، جہاد کیا جا رہا ہو، یعنی جہاد کا ثواب ملے گا۔ 23 انسان جو نیک اعمال بجا لاتا ہے، ان نیک اعمال کو امام مہدی علیہ السلام کی نیت سے کر لے، یعنی ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کر دے۔ اور دیکھیں یہ بھی ایک بڑا عمل ہے، اسی طرح زیارت کے حوالے سے ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کیا ہم آپ کی اماں پاک کی نیت سے، آپ کے دادا پاک کی نیت سے طواف کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، آپ کے بابا کی نیت سے کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو بھی میری نیت سے طواف کرے گا مجھے ہدیہ کرنے کے لیے، اس کا اسے یہ اجر ملے گا، جو میرے والدین کی نیت سے، میرے دادا کی نیت سے، میرے جد کی نیت سے، میرے عم ابی طالب کی نیت سے، جو میرے فرزندوں کی نیت سے، جو میری بیٹی کی نیت سے، پھر ایک ایک امام کا، ایک ایک اپنے وصی کا نام لیا۔ تو اسی طرح جب ہم، اب یہ تو ماہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اور الحمدللہ اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے کہ آپ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور یہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ اس وقت گزر رہا ہے، اور یہ عشرہ قرآن کا عشرہ ہے، ان دنوں قرآن کی تلاوت بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ قرآن جو ہے وہ ہدیہ کر دے امام مہدی علیہ السلام کے نام۔ جو بھی انسان مستحب اعمال بجا لا رہا ہے، وہ مستحب اعمال جو ہے امام مہدی کے نام ہدیہ کر دے۔ اس ہدیہ کا فائدہ کیا ہے؟ اس ہدیہ کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تعلق ظاہر ہوگا، اور یہ بڑی بات ہے کہ جب انسان کے ذہن میں امام مہدی کا تصور ہو، اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میں یہ ہدیہ دے رہا ہوں، میں اگر آپ اور ہماری ملاقات امام سے ہو سکتی، اور امام کی خدمت میں کوئی ہدیہ جا کر دیتے یا نہ دیتے، تو اب ہماری ملاقات تو نہیں ہو رہی۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو اچھے اچھے عمل کرتے ہیں، جو ان کی نیابت میں درود و سلام پڑھیں، ان کی خدمت میں درود و سلام ہدیہ کریں، پوری رات مثلا ختم قرآن کرائیں اور ان کی خدمت میں ہدیہ دیں، حضور پاک کی خدمت میں ہدیہ دیں۔ اس سے حضور پاک کی خوشنودی بھی ہے، ائمہ اہل بیت کی خوشنودی بھی ہے، کہ جب ہم اپنے زمانے کے امام سے اس انداز کا تعلق رکھیں گے تو حضور پاک کا دل خوش ہوگا، اور وہ جو ہے ہمیں دعا دیں گے، اور ان کے بغیر ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ 24ویں ذمہ داری، ان کی خدمت میں سلام کریں۔ اور یہ فقط یہ دو عمل جو ہیں، یعنی قرآن پڑھ کر ہدیہ کرنا یا سلام اور زیارت کرنا، یہ فقط امام مہدی علیہ السلام سے مخصوص نہیں ہے۔ حضور پاک کی خدمت میں، جیسے میں نے عرض کیا، اور حضور پاک سے پوچھا گیا کہ اگر ہم دور ہوتے ہیں، آپ کے قریب نہیں ہوتے، تو آپ نے فرمایا دور سے بھی جو شخص میرے اوپر سلام کرتا ہے
تو اللہ کے فرشتے موجود ہیں کہ اس کا سلام مجھ تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو میری اولاد پر، جو میرے نائبین پر سلام کرتا ہے، ان کا سلام جو ہے پہنچایا جاتا ہے۔ یا زیارتوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام کی زیارتوں میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں، کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کو سلام کر رہا ہوں مجھے یہ یقین ہے کہ آپ میری جگہ کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ میری آواز کو بھی سن رہے ہیں، اور آپ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن میرے کان اس قابل نہیں ہے کہ میں آپ کا جواب سن سکوں، لیکن مجھے یہ یقین ہے۔ اور کیونکہ یہ یقین کس طرح ہے؟ جس طرح حضور پاک نے فرمایا جنت ہے، مجھے یقین ہے جنت ہے۔ حضور پاک نے فرمایا قبر میں سوال و جواب ہوگا، مجھے یقین ہے قبر میں سوال و جواب ہوگا۔ حضور پاک نے مجھے فرمایا کہ یہ کام کرو گے تو اس کا یہ اجر ملے گا، مجھے یقین ہے، شک نہیں ہے۔ تو یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی بھی شخص ہمارے اوپر سلام کرتا ہے تو وہ سلام ہمارے پاس پہنچتا ہے، ہم جواب دیتے ہیں، لیکن وہ جواب ہم سن نہیں پا رہے۔ تو یہ ان کی نیابت میں، یعنی ان کی خدمت میں زیارت کرنا، سلام پڑھنا، السلام علیک یا امام المہدی، السلام علیک یا ولی اللہ، السلام علیک یا حجت اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے فرزند آپ پر سلام، اے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فرزند آپ پر سلام، اے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ کے فرزند آپ پر سلام، اے حسن و حسین کے فرزند آپ پر سلام، ایک ایک امام کا نام لے کر۔ 25 آپ کی آمد یعنی وہ زمانہ جلد آئے، اس کے لیے دعا کرنا، یہ اللہ سے درخواست کہ اے اللہ وہ وقت آ جائے جلدی کہ جب تیری زمین سے ظلم کی بساط الٹ دی جائے، تیری زمین پر کوئی ظالم نہ رہے۔ اور یہ ماہ رمضان ہے اور یہ دعاؤں کی قبولیت کے ایام ہیں، اور روایات میں ہے طاق راتیں جو ہیں ہو سکتا ہے ان میں شب قدر ہو، 21ویں کی رات، 23ویں کی رات، 23ویں کی رات میں خصوصی طور پر تاکید ہے، اور اس میں یہ دعا پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے جو امام مہدی علیہ السلام کی سلامتی کی دعا ہے، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا ارحم الراحمین۔ یعنی آیا اللہ اپنے ولی یہ مہدی علیہ السلام ان کا مددگار بن، ان کے لیے نصرت بن جا، ان کو لمبی عمر دے دے، ان کو اپنی زمین کا اقتدار دے دے، انہیں صحت و سلامتی سے رکھ، ان کی خودی رہنمائی فرما، ان کی خودی سرپرستی فرما۔ یعنی یہ دعا اگر میں کروں گا تو اس کا فائدہ مجھے ملنا ہے، میرا ایک تعلق ظاہر ہوگا، اور اللہ کے حضور جب اللہ کے پیارے کے لیے دعا کروں گا تو اللہ میرے لیے فرشتے مقرر کر دے گا جو میرے لیے دعا کریں گے۔ یہ دعا کی قبولیت کی راتیں ہیں، ہمیں دعا مانگنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ دعا کا عمل جو ہے ویسے بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا جو ہے وہ مومن کے لیے اسلحہ ہے، دعا جو ہے ہر عبادت کا مغز ہے، دعا جو ہے وہ بندے کی کلام ہے، رب کے پاس جا رہی ہے، قرآن رب کا کلام ہے جو بندے کے پاس آ رہا ہے۔ دعا بہترین دعا کے الفاظ وہ ہیں جو انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے مناجات میں الفاظ استعمال کیے ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ استعمال کیے ہیں، جو امیر المومنین علیہ السلام نے الفاظ استعمال کیے ہیں، جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے دعا مانگتے وقت استعمال کیے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے کچھ ایسے الفاظ جو ہیں دہرائیں گے کہ کس طرح دعا جو ہے مانگی جاتی ہے۔
دعا جو ہے انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، دعا جو ہے انسان کے اندر سے مایوسی ختم کرتی ہے، دعا جو ہے انسان کو اپنے رب سے ملا دیتی ہے، دعا کی وجہ سے تکبر اور غرور کا خاتمہ ہوتا ہے، مایوسیاں ختم ہوتی ہیں، اور دعا ہی بہترین ہتھیار ہے انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے۔ دعا کے بغیر انسان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ دعا اظہار ہے عاجزی کا اپنے رب رحمان کے سامنے۔ هو الغنی وانتم الفقراء، بے نیاز فقط اللہ کی ذات ہے، باقی سب فقراء ہیں۔ ان دنوں یہ دعا بہت کرنی چاہیے۔ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغنِ کل فقیر، اللہم اشبع کل جاع، اللہم اکس کل عریان، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اللہم سد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ مشکلات حل کر دے، بیماریاں دور کر دے۔ یہ جو عالمی طور پر جس وبا نے سب کو گھیرے میں رکھا ہوا ہے، اپنے حبیب کے صدقے، اپنے حبیب کی آل کے صدقے، اپنے ولی امام مہدی کو جو تو نے کرامت دی ہے، اسی کرامت کا واسطہ دیتے ہیں کہ اس بیماری کو ہم سے اٹھا لے، اور ہر شخص کو خیر و عافیت دے، جو اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کو شفا دے، اور ہمیں اپنے دین پر قائم رکھ۔ اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من انصارہ وعوانہ ولا تجعلنا من مخالفیہ ومعاندیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔